تو بچوں کل میں نے جو ہے آپ کو ہندوستانی کیس میں عقائد و ایمان پر میں بات کیا تھا کہ 3 چیزوں کو ماننا ضروری ہے. اب یہ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. اس میں ہم لوگ دیکھیں گے اسلام کے 5 استمبھ، 5 پلرس آف اسلام، 5 استمبھ. ان 5 استمبھ میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کلمہ شہادت، کلمہ. اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اور اس سے گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ چیز جو ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ آپ ایک اللہ کو ماننے والے جب بنیں گے تو آپ کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر لازم ہو جائیں گی مسلمان ہونے کی حیثیت سے. تو ان میں پہلی چیز جو ہے اس کے بعد وہ ہے نماز پڑھنا ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، نماز ارکان اسلام میں بہت ہی اہم چیز ہے. نماز بیسیکلی ایمان اور کفر کے درمیان کا فرق ہے. نماز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے حدیث مبارکہ ہیں. ان میں ایک بہت مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ جو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا 5 وقت کا نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص اپنے گھر سے نکلے اور 5 نہروں سے ہوتا ہوا ان میں نہاتا ہوا نکل کے جائے تو اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں رہتی ہے. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز کی اہمیت کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. اور دوسرے ارکان جو ہے اور دوسری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین پر ان کو عطا کی. نماز وہ چیز ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر بلایا. آپ سب جانتے ہو معراج کا واقعہ ہوا، اور وہاں پر جانے پر اللہ نے اپنے حبیب کو یہ 5 وقت کی نماز بطور تحفہ دیا ہے. یہ امت کے لیے تحفہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے تحفہ ہے. نماز بڑی خیر و برکت ہے. ٹھیک ہے، نماز میں بڑی خیر و برکت ہے. اب نماز کے بارے میں ایک چیز تو یہ کہ یہ تحفے کی شکل ملا. دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جانا اللہ سے ملنا وہ معراج ہے. لیکن ایک انسان کا، ایک مومن کا، اگر ایک مسلمان ہے اس کا معراج سجدے کی حالت میں ہے، اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کا خاص خیال رکھیں آپ لوگ، نماز کا اہتمام ضرور کریں. نماز بہت ضروری چیز ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میری تو قسمت ہی الٹی ہے، جو کرتا ہوں سب الٹا پلٹا ہوتا ہے، سیدھا کچھ ہوتا نہیں ہے. تو بڑی زبردست انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ تم نے مہر دیکھی ہے؟ مہر؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھی ہے. کہا کہ مہر پر چھپائی الٹی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کاغذ پر پڑتی ہے تو سیدھی ہو جاتی ہے. کہا کہ اسی طریقے سے تو اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے رکھنا چالو کر دے، تیرا سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، تیرے قسمت کی لکیریں سیدھی ہو جائیں گی. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے. دوسری بات، جو آپ کو جسمانی طور پر فائدے ہیں نماز کے، وہ تو الگ کر لیجیے. نماز ہمیں اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز سے کبھی بھی کوتاہی نہ کرے. جتنے لوگ سن رہے ہیں ہماری بات، جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، سب لوگ اس بات کو غور سنیں اور اپنے ذہن میں بیٹھا اس کو عمل میں لے کے آئے کہ نماز ضرور پڑھیں. نماز نہ چھوڑ کسی قیمت پر. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز مومن کو اس کے اللہ کے قریب کرتی ہے. آپ کے اندر سے بہت ساری ہماری میں ہوں، آپ ہوں، ہمارے اندروں سے بہت ساری برائیوں کو نکالتی ہے. بذات قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو روکتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نماز کا اہتمام ضرور کریں. نماز دوسرے نمبر پر آتا ہے. اس میں یاد کیا رکھنا ہے کہ کس نمبر پر کون سی چیز آتی ہے. دوسری بات، نماز جب یاد تو فرض نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی فرض نماز ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا. یہ 5 وقت کی نماز ہے، فرض نماز ہے. ان فرض نمازوں کو ادا کرنا بالکل مینڈیٹری ہے، بالکل ضروری ہے. جو بھی عاقل ہے، عقل والا، اور جو بھی بالغ ہے اس کو بالکل فرض ہے. یعنی جو پاگل ہو، مجنون ہو، دیوانہ ہو، ذہن اس کا کام نہ کرتا ہو، تو ظاہر اس پر اوپر تو اسلام کوئی قانون نافذ نہیں ہوا. یا پھر نابالغ ہو، بالغ نہ ہوا، 13 سال سے تقریباً کم کا بچہ ہو عمر میں،
بچہ یا بچی، تو اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا، لیکن اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں پر یہ چیزیں فرض ہیں. ٹھیک ہے. نماز کے بعد یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے آپ کو کہ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ نماز کے بعد ہوتا ہے، نماز کے بعد زکات آتا ہے. اس کو خاص طور پر ذہن رکھیے گا کہ نمبر 3 پر زکات آتا ہے. زکات کے بارے میں امپورٹنٹ بات، جو بھی انسان صاحب نصاب ہے، اب صاحب نصاب کیا ہے؟ ایک حیثیت رکھتا ہو کہ یا تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا سے زیادہ کی حیثیت ہو، جو وہ کماتا ہو پیسہ اتنا بچتا ہو اس کا، اور یا پھر اتنا سونا اور یا سونے کی مقدار کے برابر چیز اس کو بچی ہوئی، یا 52.5 تولہ چاندی ہو. اس سے جو اوپر کے لوگ ہیں اتنے تھے، ان کو اپنے پراپرٹی میں سے، اپنے پیسے میں سے، اپنے سونے چاندی کے اس میں سے 2.5% زکات نکالتے ہیں. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں غریب نہ ہوں، نسلیں بتا رہا ہوں، تو زکات دینے میں گڑبڑی کرنی ہے. یہ غریب کا حق ہے، اور حق کسی کا اگر ماریں گے آپ تو پھر آپ پر تو اثر کرے گا وہ، اور آپ کی نسلوں پر اس کا اثر جائے گا. اس لیے زکات کے معاملے میں بہت ہی پرٹیکولر رہیے. اور زکات اگر آپ نے مانی تو یقین مانیے اس بات کا کہ آپ اگر خدا نخواستہ آپ پر وہ پریشانیاں نہیں بھی آ پائیں تو آپ کی نسلوں پر ابھر جائیں. اس لیے کیوں؟ کیونکہ یہ غریب کا حق ہے. اور زکات کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد کچھ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. بضابطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ لڑی، جسے ردا وار کہتے ہیں، ردا جنگ کہتے ہیں. جنگ لڑ کے نہیں، اگر 1 پیسہ بھی کسی کے اوپر ہوا تو میں اس سے 1 پیسہ بھی زکات نکال کر دوں گا. ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ زکات ایک اتنی اہم چیز ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ مسلمانوں میں اچھے خاصے لوگ ہیں نکالنے والے جو زکات نکالتے ہیں، لیکن جو نہیں نکالتے ہیں وہ اپنے اس کام سے باز آ جائیں اور زکات نکالیں، اور بالکل سوچ سمجھ کے گن کے، مطلب اس میں کوئی کسی سے کمی نہیں ہونی چاہیے. اپنے آس پاس جو سمجھدار لوگ ہیں، جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، جو اسلامیات کے بارے میں جانتے ہیں، جو علماء کرام ہمارے ہیں، ان سے آپ پوچھو اور پوچھے کہ میرا اگر اتنا ہوتا ہے تو کتنا نکلے گا، آپ کر کے نکالو. 2 چیزیں. اب زکات نکال دیا آپ نے، تو زکات کو صحیح جگہ پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ زکات نکال کے آپ دے دو گے، نہیں. زکات کا نکالنا اور زکات کو نکالنے کے بعد اس کو صحیح جگہ پہنچانا، یعنی مستحقین تک پہنچانا، جو نیڈی ہے، جو ضرورت مند ہے، اس تک زکات کو پہنچانا، یہ بھی اس کی ضرورت ہے. صرف نکالنا نہیں. یہ اسلامی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ جو سرکار کے فنڈ دے دیں گے زکات کو، سرکار اپنے مطابق غریبوں میں تقسیم کرے گی، نہیں. اس ملک میں جو ہمارا ملک ہے، یہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، یہاں پرجاتنتر ہے، یہاں کسی دھارمک سطح پر کوئی حکومت نہیں ہے، تو یہاں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے زکات نکالنا 2.5%، یعنی 100 میں 2.5 روپیہ. ٹھیک ہے. اور نکالنے کے بعد اس کو جو ہے، جو اس کے ضرورت مند ہیں، جو نیڈی ہیں، جن کو آوشکتا ہے اس کی، ان تک اس کو پہنچانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ایک اور بات، زکات دینے کا ترتیب اللہ نے بتایا ہے. سب سے پہلے زکات اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے آپ، عزیز و اقربا میں دیکھیے آپ، جو کمزور ہو، جو اس لائق ہو کہ اس کو دقت ہو، پریشانی کس طرح کی ہو، تو سب سے پہلے اس کی ضرورت پورا کریے. اس کے بعد اس سے باہر نکلیے، اپنے پڑوس میں دیکھیے، اپنے گاؤں میں دیکھیے، اپنے محلے آس پاس دیکھیے، وہاں نہ ہو تو پھر شہر میں دیکھیے، پھر اس سے باہر دیکھ سکتے ہیں آپ. جیسے آپ کا رچ بڑھتا جائے، آپ کا پیسہ زیادہ ہو، اس مطابق آپ آتی رہیے. لیکن سب سے پہلا حق جو ہے آپ کے اپنے اشاروں کا، عزیز و اقربا کا آپ کی اس پر ہے. اگر کوئی اس کو غریب ہے تو ان کو ضرور پہنچائے. لیکن زکات بہت پرٹیکولر ہو کے مستعدی کے ساتھ نکالے بھی، اور نکالنے کے بعد مستحقین تک، ضرورت مندوں تک اس کو پہنچائیں گے. یہ زکات کا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اسی سیگمنٹ میں چوتھی چیز جو ہے وہ روزہ ہے. روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم، روزہ. اب یہ روزہ جو ہے
اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب اس کی اہمیت اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ چلی نا ماشاء اللہ ہم سب روزے سے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے ماشاء اللہ کہ ہم روزہ رکھ پا رہے ہیں۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں بیچارے بدنصیب جو تندرست ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں رہ پاتے ہیں، ان کی بدقسمتی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت ہے جو نہیں رہتے ہیں، اور جو رہتے ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ ان کو اس کا ثابت قدم رکھے اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حضور کے صدقے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ان کو اس کا ثابت قدم رکھے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ ایک بات کہ روزہ ہمیں اس لیے صرف نہیں رکھنا ہے کہ اس کے جسمانی فائدے کیا ہیں۔ اللہ کا شکر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی جو درس ہے اس کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے روزے کا کانسیپٹ ہے وہاں سے چلا رہا، لیکن آج سائنس وہاں تک پہنچی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جو جاپانی سائنٹسٹ تھا جس کو آٹوفیگی کانسیپٹ پر نوبل پرائز ملا تھا 2016 میں، تو آٹوفیگی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب اگر ایک انسان 10 سے 12 گھنٹے تک لگاتار بھوکا رہ جائے، بھوکا اور پیاسا رہ جائے، تو اس کے اندر کے سیلز جو ہیں، اس کے اندر جو کینسرس سیل ہیں اس کو جسم خود کھانا ختم کر دیں گے، اسی کو آٹوفیگی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس سے کینسر کے ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں، اور دنیا میں الحمدللہ دیکھنے کی بھی چیز آتی ہے کہ کینسر کے شکار سب سے کم مسلمان لوگ ہیں۔ اسلامک ملکوں میں اور مسلم کنٹریوں میں مسلمان جہاں بھی ہیں وہ کینسر کا شکار ہے۔ ظاہر طور پہ روزانہ کہ وہ اپنے سمجھتا رہے، اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کو ہدایت دے۔ لیکن یہ تو بات ہوئی فائدے کی، آپ کا پورا باڈی جو ہے وہ ریکوری موڈ میں رہتا ہے، اوور آلنگ پوری باڈی میں رہتی ہے، آپ کی باڈی کو تناوت تندرست ہو جاتی ہے، آپ کا ایمیون پاور بڑھ جاتا ہے، یہ سارے فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو روزہ رکھنا ہے وہ اس لیے رکھنا ہے کہ اس کے جسمانی فائدے کیا ہوں گے، بلکہ ہم نے تو اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمارے اور آپ کے آپ اور مولا کا حکم ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے۔ ایک چیز اور، روزہ رکھنے سے آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ آپ کے اندر کمپیشن آتا ہے، آپ کے اندر ہمدردی آتی ہے کہ ایک انسان جو بھوکا ہوتا ہے اس کو بھوک کی شدت اسے کیسے کر پاتی ہے، بھوک سے کیسے تڑپتا ہوگا۔ ایک انسان جس تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے وہ پانی کے لیے کیسے تڑپتا ہوگا، یہ تڑپ آپ کے اندر چلتا ہے۔ انسان کے اندر اگر درد نہ ہو تو پھر انسان کیا ہے؟ اگر دوسرے کے درد کو انسان محسوس نہ کر سکے، اگر دوسرے کے تڑپ کو انسان محسوس نہ کر سکے تو پھر اللہ پھر فائدہ کیا ہے آپ کا جو ہے؟ انسان کہاں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ جو روزہ ہے، روزہ آپ کے اندر ہمدردی پیدا کرتا ہے، روزہ آپ کے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے، دوسروں کی تڑپ پیدا کرتا ہے کہ دوسرا انسان جو بھوک میں ہے، دوسرا انسان جو پیاس میں ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، وہ اپنے اوپر لے کے دیکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہمدردی آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اسی یہ جو بیماری کورونا کا چل رہا ہے، جگہ جگہ لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، الحمدللہ اس کو کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ مسلم سماج اور مسلم کمیونٹی نے جس طرح سے بڑھ چڑھ کے لوگوں پر مدد کیا ہے اور جس آؤٹ آف وے جا کے مدد کیا ہے، یہ شو کرتا ہے کہ وہ وہی کر سکتا ہے یہ کام جس کے اندر ہمدردی زیادہ ہو، اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے دوسرے سماج کے لوگوں میں ہمدردی نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کے ہمدردی پیدا ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ان کے غلام ہیں، ان کے غلام کی حیثیت سے اگر ہمارے آقا پورے عالم کے لیے رحمت ہے تو ان کے صدقے طفیل میں کچھ نہ کچھ رحم کا مادہ اللہ ہمارے آپ کو دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو روزہ کا معاملہ ہے، اس لیے کہ ہماری ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ کا ویسے ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے درد کو محسوس کر پاتے ہیں، ہم دوسرے کے جو ہے تکلیف کو محسوس کر پاتے ہیں، کس طرح کے اندر جذبات چل رہے ہیں، کس طرح وہ پریشانی میں جوجھ رہے ہیں، اس کو ہم محسوس کر پاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے ان کا جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، ان کی پریشانی کو، ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ روزہ ضرور رکھا کریں، اور روزہ اس نسبت اور اس لحاظ کے لیے نہیں کہ اس سے صحت کے اعتبار سے کیا فائدے ہوں گے، وہ صحت کے فائدے مل ہی جائیں گے۔ دیکھیے بات کیا ہے، ہمیں جو کام کرنا اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا روزہ رکھنے کو ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کے رسول نے ہم سے کہا روزہ رکھنے کو ہم روزہ رکھیں گے۔ اس کے فائدے کیا کیا ملتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جو فائدہ چاہو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ روزہ رکھنے کے جو فائدے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں،
अब अगर हमारा नियत सिर्फ फायदे के लिए होगा तो हमें फिर वो चीज नहीं मिल पाएगी जो सही मायने मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम रोजे को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में रखते हैं तो जिस्मानी फायदा तो मिल ही जाएगा। जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि अगर हम खाना खाते हैं और खाना एक ठूस के लिए खाएं तो भी पेट तो भर जाएगा, और उसी खाने को टेस्ट लेके आराम से खाएं तो भी भर जाएगा। तो टेस्ट के लिए खाएंगे तो भी भर जाएगा पेट। वैसे ही अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए रखेंगे रोजा तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, आपको मजा भी आएगा और आपका रोजा भी हो जाएगा और आपके जिस्म को भी फायदा मिल जाएगा। तो इसलिए रोजे को नहीं छोड़ना है। इंशाअल्लाह जितने लोग आप लोग सुन रहे हो, जहां जहां सुन रहे हो, ये कोशिश करो कि इंशाअल्लाह रहमान जब तक अल्लाह जिंदा रखे, सलामत रखे, हम सबको रोजे पर कायम रखे। कभी ऐसा नौबत ना आए, ऐसी नौबत ना आए, कभी ऐसा वक्त ना आए कि हमें रोजा छोड़ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह नियत रखने पर नियत से बहुत कुछ होता है। आप लोग नियत करो और इस पर अमल भी करो। अल्लाह का शुक्र है, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। उसके हबीब का सदका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की नजर करम है। 9th क्लास से लेकर अब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोजा नहीं छोड़ा, और अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह। जिस्मानी एतबार से भी, रूह के एतबार से भी जो मैं मजबूती महसूस करता हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि रोजे की बरकत से है। अल्लाह ने इसके बरकत से हमें ये चीज अता की है। तो मेरी गुजारिश आप सबसे है कि आप जो है रोजा न छोड़ें। देखिए रोजा छोड़ के फिर आप अगर छोड़ भी देते हो क्या करोगे? खाली होगा कुछ टाइम, 2-3 टाइम, सुबह खा लोगे, दोपहर खा लोगे, आखिर कब तक? हर इंसान को मरना है, तो ये मौका है। अब तक जो बच्चे अगर आप में से नहीं भी रहे होंगे तो आज से तौबा कर लेंगे और यहां से रोजा रखना चालू कर देंगे, इससे कम्प्रोमाइज न करेंगे, ठीक है? रोजे की हालत में, रोजे के दिनों में जब रोजे की टाइम होती है उसमें एक तंदुरुस्त इंसान जो रुखसत की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, या एक ऐसी औरत जो किसी तरह से नापाकीज़ी की हालत में न हो, और अगर रोजा छोड़ती या छोड़ता हो किसी बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी परेशानी की, जो शरीर परेशानी है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो खा रहे हो सब हरामी खा रहे हो, ठीक है? इसलिए बचो इससे, ताकि आप पर अल्लाह रहम करे, अल्लाह का करम हो, हम सब पर करम, अल्लाह का रहम हो। और दूसरी बात, हमारे लिए दुआ करिए, अपनी दुआ करिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक जिंदा रखे तब तक रोजे पर और रोजा रखने पर हमें और आपको सबको जो है कायम रखे। हम लोग जो है इस दुनिया से जाए जब तो रोजा रखते ही जाए, कभी ऐसा वक्त ना आए कोई ऐसी वो दिन न देखना पड़े कि जबकि हम बगैर रोजे के मेहनत काट रहे हैं। अगली चीज हज का, ये हज जो है ये जिस इंसान के ऊपर ज़कात लाजिम है, जो साहिब निसाब है, जो पैसे वाला इंसान है, उसके ऊपर पूरी जिंदगी में एक दफा रोजे का रखना या एक दफा हज करना उसके लिए उसको फर्ज है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये 3 चीजें तो सबके लिए है। ये अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबके लिए 3 चीजें हैं, अमीर या गरीब कुछ भी हो। ये 2 चीजें जो हैं वो पैसे वालों के लिए है, अमीरों के लिए है। साहिब निसाब जो होता है उसके लिए ज़कात का मामला, जिस पर ज़कात उसके लिए फिर जो है हज वगैरह का मामला होगा, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 3 चीजें तो सबके लिए, कलमा शहादत या कलमा तैयबा कहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमाज का मामला, नमाज को ही सलाह कहते हैं या सलाह भी कहते हैं, जिस तरह रोजा को सौम कहते हैं, ठीक है? तो ये 3 चीजें सब पर है। ये 2 चीजें जो साहिब निसाब हो, जिस पर पैसा रुपया हो, उसके लिए एक दफा कम से कम जिसमें पैसा होगा एक हज करना उसके ऊपर लाजिम है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया। हम लोग पढ़ेंगे हुजूर के बारे में भी तो देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज किया, और इसीलिए जिसको हज विदा भी कहते हैं, क्योंकि हुजूर ने वो उस हज के बाद हज नहीं कर पाए, वो उसके बाद कभी हुजूर का मक्के शरीफ आना नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है वो एक हज जिसको हज विदा कहते हैं हम लोग, तो इसीलिए पूरी उम्मत पर हज एक लाजिम है। दुआ करिए कि हमें भी और आपको भी इंशाअल्लाह अल्लाह हज की तौफीक दे, बैतुल्लाह की ज़ियारत कराए और मस्जिद नबवी तक पहुँचाए हम लोग को, ताकि हुजूर की जारी मुबारक पकड़ के हम लोग भी सलाम कर सकें और अपनी निदा, अपनी फरियाद हम तक पहुँचा सकें। दुआ हमारे भी करिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? ताकि हम भी जो है यहाँ तक जाने वालों से बने। बड़ी किस्मत की बात होगी जो लोग हज कर पाते हैं या जिनको हज पर
جانے کا موقع ملتا ہے، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اس میں بنے. تو خیر یہ اسلام کے 5 استمبھ کی بات تھی، وہ یہ چیز ہے. اب جو آگے ہم لوگ کو دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے. اب یہاں ایک بات سمجھ لیجیے گا، آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی ہالی ووڈ کی بھی فلم اٹھا دیجیے، کبھی اگر آپ آگے دیکھو گے انشاءاللہ، کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے دیکھ لیجیے، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ حضور کے زمانے سے پہلے عرب کے ہی حالات تھے، نہیں، عرب کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں، تمام ملکوں میں اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں. عورتوں کو لوگ ایک صرف سامان سمجھتے تھے، خریدنے اور بیچنے کا ایک جو ہے سامان اس کو سمجھا جاتا تھا، اس کو سماج میں اس عزت سے کبھی دیکھا نہیں جاتا تھا. عورتوں کو مار دینے کا کانسیپٹ، ان کو ان کے حق نہ دینے کا کانسیپٹ، نہ دینے کا رواج، یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کے معنی یہ مت سمجھنا آپ کو کہ صرف عرب میں تھا، بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں. لیکن آئیے اگر میں دیکھتے تو عرب میں دیکھیے کچھ چیزیں جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ عرب میں جو لوگ تھے، عرب کے بہت سارے لوگ ایسے تھے، سب تو نہیں تھے، بہت لوگ ایسے تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اس شرم سے کہ صاحب ہم کو ان کی شادی کرنی پڑے گی، دوسرے قبیلے میں آئے گی، فلاں ڈھماکہ، تو اپنا ایک کانسیپٹ کرتے تھے، بہت سارے کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ حضور سے پہلے تھا تو حضور نے اس کو صحیح کیسے کیا؟ تو یاد رکھیے گا یہاں پر عورتوں کو، دوسری بات عورتوں کے حوالے سے کہ ودھواؤں کی کنڈیشن بھی خراب تھی، دنیا کے اور ممالک میں خراب تھی. ان کو پراپرٹی رائٹ نہیں تھا، یعنی ماں باپ کے حصے میں ان کو حصہ نہیں ملتا تھا. ماں باپ کی وراثت میں جو پراپرٹی تھی، وراثت تھی، اس میں ان کو جو ہے حصہ نہیں ملتا تھا. ان کے پاس خود کا کوئی پراپرٹی رائٹ نہیں تھا، اپنے پاس خود کا ان کا اپنا جو ہے دھن کے اعتبار سے، سمپتی کے اعتبار سے کوئی ان کا ادھیکار نہیں تھا. لیکن حضور کے آنے کے بعد کیا بدلا؟ یہی بس سنتے چلیے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد جب حضور کے اوپر نبوت کا ظہور ہوا اور نبوت کا اعلان کر دیا گیا، تو اس کے بعد حضور نے ایسا کیا کیا کہ عرب میں مسلمانوں کی، عرب میں عورتوں کی حالت بدلی. تو پہلی بات تو یہ کہ حضور نے یہ کہا کہ جس انسان کے بھی 1 یا 2 بچی پیدا ہوتی ہے اور بچیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ اگر ان کو صحیح طریقے سے پرورش کر کے اور ان کی شادی بیاہ کرا دیتا ہے تو جنت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، یعنی وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، حقدار ہو جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے، یہ سب جانتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد دنیا ہے، اس دنیا میں جنت جنت کا فیصلہ ہے. تو جنت کے فیصلوں میں سے بچیوں کا اس میں ذکر ہوا کہ اگر بچیوں کو صحیح طریقے سے پال کے پرورش دے کے اگر ان کی شادی کر دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے جو ماں باپ کو جنت کا معاملہ ہوگا. تو یہ ایک بڑی بات. دوسری چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، بچیوں کو ان کے ماں باپ کے سمپتی میں، وراثت میں حصہ دیا. آپ مذاہب کے اعتبار سے پڑھ لیجیے، اسلام اپنے آپ میں واحد مذہب ایسا ہے جو بچیوں کو اور لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے سمپتی میں پراپرٹی رائٹ دیتا ہے، سمپتی کا ادھیکار دیتا ہے، وراثت اس کو وارث مانتا ہے. تو سمپتی جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ آپ سب جانتے ہو سماج میں سمپتی کے آدھار پر بھی لوگوں کا جو ہے ورگیکرن ہوتا ہے، لوگوں کو عزت ملتی ہے. تو سمپتی کا معاملہ دیا حضور نے لڑکیوں کو، بچیوں کو. تیسری بات، حضور نے یہ کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب آپ سب جانتے ہو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دنیا ہے اور اس دنیا میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تو اب اندازہ لگا سکتے ہو آپ اس بات سے کہ جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی بات ہوگی تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت کی بات کی. تو جب پیروں کے نیچے جنت کی بات کی حضور نے، تو اب ماں کون بنتا ہے؟ ماں ایک بچی بنتی ہے. آج کی بچی کل کی ماں ہوگی. تو اس بنیاد پر حضور کے ان چیزوں نے، جو حضور نے یہ کام کیے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی کرانتیکاری قدم تھا. اور اس انقلابی قدم کی وجہ سے عالم اسلام میں عورتوں کے اوپر جو مظالم تھے اور
بچیوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے وہ بند سے ہو گئے. اللہ کا شکر ہے. اس کا انڈیکیٹر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہندوستان میں سب سے بیسٹ سیکس ریشیو، میری بات غور سنیے گا، ہندوستان میں سب سے بہترین لنگ انوپات کسی دھارمک سمدائے میں اگر ہے تو مسلمانوں میں ہے. سب سے بہترین ہے. کیوں ہے؟ یہ حضور کی برکت ہے. یہ ہمارے اور آپ کے اور پوری انسانیت کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. پھر ودھواؤں کے معاملے میں آپ جانتے ہو کہ ودھواؤں کی کنڈیشن کا معاملہ ہم اپنے دیش میں دیکھ لیں. ہمارے دیش میں بھی کنڈیشن بڑی خراب تھی. بذات ستی پرتھا کانسیپٹ تھا. ودھواؤں کو ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے پتی سے جلا دینا. بھائی 7 چکر لیا، لڑکے نے لڑکی کے ساتھ 7 جنموں کا بندھن. لڑکا مر گیا تو لڑکی کو تھوپ دیا پورا کہ لکشمی ہے، اس کو جلاؤ. جلا دیا گیا، ستی کر دیا گیا. کیا صاحب کو وہ جو ہے نہیں بچی خوشی چل گئی، خوشی چڑھتا جلتا ہوئی. چلو 7 جنموں کا خیر وقت سے بچی جل گئی. تو جب لڑکی اگر مر گئی تو لڑکا سفا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ ظلم تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی اگر ختم ہو رہا ہے ہندوستان میں تو یاد رکھیے گا ایک چیز، یہ بھی حضور کے برکت سے ہوا ہے. اب میں بتاؤں کیسے. ایک تو عالم اسلام میں یہ پرابلم نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر تمام جو ازواج مطہرات ہیں جن سے شادیاں حضور کی ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ودھوا رہے یا شادی شدہ رہی. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شادی شدہ نہ رہی، زیادہ ودھوا رہی. تو جب ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا ہی ودھواؤں سے شادی کر رہے ہیں تو ودھواؤں میں کوئی کمی نکالنے کا تو سماج میں سوال ہی نہیں بنتا ہے. سمجھ رہا ہوں. تو اس لیے ہمارا ودھوا پہلے جو کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے یہاں اگر کسی بچی کا ہسبینڈ مر گیا تو ایک عدت کا ٹائمنگ ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد اگر جو ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے. لیکن اسی کے برعکس دیکھیے اب ہندوستان میں ستی پرتھا تو ختم ہوا. میں نے آپ سے بھی کہا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معاملہ ہے. ان کی برکت کی وجہ سے ہوا. وہ کیسے؟ کیونکہ سب سے پہلے ہندوستان میں ستی کے خلاف جس شخص نے آواز اٹھائی اس کا نام ہے اکبر. اکبر دا گریٹ، اکبر مہان. اس نے آواز اٹھائی کہ بھائی ایسا نہ کریں. اسی آواز کو اور سختی سے اور طاقت سے جس نے اٹھائی ستی کو لے کر، اس شخص کا نام اورنگزیب. اس کے ٹائمنگ پر تو یہ ستی رکی سا گیا اور یہی پریسیڈنس چلتا رہا. اس کے انتقال کے بعد اورنگزیب پھر ہی چالو ہو گیا کسی حد تک. تو بعد میں راجا رام موہن رائے، اب یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے، راجا رام موہن رائے کو بھی جو راجا کا خطاب ہے، راجا کی اپادھی ہے، وہ اپادھی دینے والے شخص کا نام بھی اکبر دیوتیہ ہے. جو بہادر شاہ ظفر سنا ہوگا آپ لوگوں نے 1857 کرانتی میں آخری مغل بادشاہ، ان کے والد صاحب تھے، ان کے پتا شری تھے جن کا نام اکبر سیکنڈ تھا، اکبر دیوتیہ. انہوں نے ان کو راجا کا اپادھی دیا، ان کو جو ہے وظیفے دیے، بہت ساری چیزیں دیا. اور راجا رام موہن رائے کی کوششوں سے پھر لارڈ ولیم بینٹک نے الٹیمیٹلی آخری میں آ کے 1829 میں ستی پرتھا کو بین کیا. آج بھی آپ چاہو دیکھ سکتے ہو ودھواؤں کی کیا کنڈیشن ہے بہت سارے جگہوں پر. لیکن عالم اسلامی تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ عرب کے حالات میں یہ پہلی چیز کہ عورت کو لے کر، چونکہ دیکھیے ایک بات دیکھیے گا کسی سماج کی کنڈیشن کیا ہے، وہ کتنا رچ ہے، کتنا کلچر رچ وہاں کا ہے، اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں عورت کی عزت کتنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ عرب میں حضور سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبی لمبی لڑائیاں ہوتی تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اونٹ نے، تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا؟ میرا بھیا لڑائی ہو چل رہی. ایسے اتنا زیادہ یہ لڑاکو لوگ تھے اور وارنگ تھے، لڑنے والے تھے کہ دوسرے لوگ ان کو حکومت کرنا پسند نہیں کرتے. یہ ان سے ان پر کون حکومت کرے گا؟ لیکن جب یہی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں 23 سال تک پلے اور 23 سال تک جو ٹریننگ دی حضور نے صحابہ کو، تو اس ٹریننگ کا اثر ہوا کہ جس سماج پر لوگ حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے
وہی سماج دنیا کی سروچ شکتی بن کے ابھری اور پوری دنیا پر چھا گئی. حضرت عمر کے زمانہ آتے تھے تقریباً 36 لاکھ مربع میں زمین پر خلافت قائم تھی، عالم اسلام کی حکومت تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہو. تو ان کی ٹریننگ حضور نے دی، ان کے اندر سے چیزیں نکالی تھی. چھوٹی چھوٹی باتیں نہ لو. تم لوگ ایک بات سنو، کبھی بھی زندگی میں اگر بڑا انسان بننا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنا بند کرو، نہ لڑا کرو، کوئی فائدہ نہیں. بڑے ہدف رکھنے والے کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں لڑتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو برائی کی بات تھی. تیسری بات، حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مورتی پوجا کانسیپٹ، آئیڈل ورشپ، مورتی پوجا، یہ ایسا وقت ہے جس وقت پوری دنیا میں مورتی پوجا کانسیپٹ چل رہا ہے. اب اس کے اثر میں عرب کے لوگ بھی آئے تو خانہ کعبہ کے اندر صرف تقریباً 360 لوگ تھے. خانہ کعبہ کے اندر 360 لوگ تقریباً. ان میں سے بڑے بڑے لات، عزا، منات، ہبل، یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے. سب سے آسان طریقہ ان کو یاد رکھنا، انسانی جسم میں سب سے بڑا آرگن جو آپ کے لات ہوتا ہے، سب سے بڑا لات. اب جہاں لات چلے گا وہاں بھوسا بھی چلے گا. عزا، لات، عزا، بھوسا. اب لات عزا پہ چلے گا تھک جائے گا انسان کو یاد بنانے کے لیے بیچ میں. ہاں مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، ٹھیک ہے. تو منات سال آ گئے. اب جب لات چل کے لات بھوسا چل گیا، مرانے والے نے منا بھی دیا تو کیا کرو، ہنسو گے. ہبل سب سے آسان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو بت کا معاملہ ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 لوگ تھے، ان میں 4 بڑے بڑے لوگ تھے، چھوٹے بڑے ملا کے 360 تھے. یہ فتح مکہ کے ٹائم آ کے خانہ کعبہ کو صاف کیا جائے گا. اور خانہ کعبہ جب صاف ہوگا تو اس کے صاف ہونے کے بعد آج تک اس میں کوئی بت نہیں ہے، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک اس میں کوئی بت نہیں آنے گا، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے صاف کیا گیا ہے. یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی دست مبارک سے صاف کیا گیا ہے. اب اس میں آنے میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. خانہ کعبہ اندر سے خالص ہے، کوئی ایسا کچھ ہے نہیں، اس میں جھاڑا والا کچھ ہے، خالص ہے، کمرہ سے، ٹھیک ہے. تو خیر یہ چیز کہ خانہ کعبہ کا معاملہ کیا تھا. اب ایک اور برائی تھی، خانہ کعبہ کو طواف بھی لوگ کیا کرتے تھے، لیکن برائی کیوں تھی طواف کرنا کہ نیکڈ کرتے تھے. خوش ہوتا منت مانتے تھے اگر میری یہ چیز پوری ہو گئی تو میں اس کا طواف ننگے کروں یا کروں گا. نیکڈ برہنا بالکل آدم ذات کرتے تھے. یہ برائیاں تھی، یہ ختم کی گئی بعد میں جب فتح مکہ کے بعد. اب اگلی بات مکہ کے بارے میں امپورٹنٹ. مکہ کے بارے میں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. مکہ، ایک بات کہ مکہ پورے عرب کا دھارمک اور ویپارک کیندر تھا. کیا تھا؟ دھارمک اور ویپارک کیندر. یہ بات یاد رکھنا ہے، پورے عرب کا دھارمک اور ویپارک کیندر تھا. دوسری چیز، اب مکہ سے پورے پڑتا تھا، سب آتے رہتے تھے، بہت بڑی وہاں پر منڈی تھی. اور یہ بات یاد رکھنا ہے، اسی ویپارک کیندر کے ہونے کی وجہ سے یہاں جو گوڈس کا ٹرانزیکشن ہوتا تھا، مطلب سامانوں کا لین دین، آدان پردان، اسی کے بنیاد پر مکے کی پوری اکانومی چلتی تھی. زیادہ تر یہاں کے لوگ تاجر بھی تھے، یہاں سے سامان دوسرے میں لے جاتے تھے. دوسری بات مکہ کے بارے میں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہر سال ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا جس کو سانسکرتک پروگرام کہتے ہیں. جسے ہمارے یہاں علی گڑھ آپ نے دیکھا ہوگا نمائش لگتا ہے، بہت بڑا میلہ لگتا تھا. اور اس میلے میں پورے عرب کے بڑے بڑے شاعروں کو اکٹھا کرتے تھے، اور وہ شاعر اکٹھا ہو کر اپنے اپنے کلام، اپنی اپنی کویتائیں پڑھتے تھے. جس کی کویتا سب سے بیسٹ ہو، کیا ہو، سب سے بیسٹ، اس کے کویتا کو نمبر 1 مانتے ہوئے خانہ کعبہ کے باہر اس کے کویتا کے ساتھ اس کا نام لکھ کر چمڑے کے اس پر ٹکڑے پر اور ٹانگ دیتے تھے. اب 1 سال تک، اگلے سال کا پروگرام نہیں ہوگا، یہی انسان خانہ کعبہ کا اور پورے عرب کا سب سے بڑا شاعر بنا جاتا تھا. اس پروگرام کو کہتے تھے اوکاز.
ये पूरा जो मेला लगता था, चीज होती थी, इसको उकास कहते थे, उकास। ये बात याद रखना है। मक्का के बारे में, मक्का के बारे में एक और बात कि मक्का को उम्मुल कुरा कहा कुरान में, उम्मुल कुरा। कुरान में जो मक्का का जिक्र है, मक्का का जो नाम है वो उम्मुल कुरा की तरह से, यानी मदर ऑफ ऑल हैबिटेशन, रहने की जगहों की मां उम्मुल कुरा मक्का कहा गया। ठीक है। मक्का के बारे में एक बात और याद रखना है, वो ये कि मक्का कभी भी किसी भी मुस्लिम खिलाफत की राजधानी नहीं रही। समझिए, मक्का कभी भी, और सुनना, मक्का कभी भी किसी भी मुस्लिम खिलाफत की राजधानी नहीं रही है। राजधानी मदीना नहीं, मदीना से अली कुफा ले गए, कुफा पड़ता है इराक में, कुफा से दमिश्क गया, दमिश्क पड़ता है आपके सीरिया में जहां जंग चल रहा है, रही होगा आपको। दमिश्क से फिर ये काहिरा में रहा, काहिरा कहते हैं कैरो, मिस्र में इजिप्ट पड़ता है, यहां से फिर ये उसको दुनिया गया, अरे दमिश्क के बाद ये काहिरा, काहिरा पर बगदाद, बल्कि काहिरा से पहले बगदाद है। दमिश्क कहा, दमिश्क से फिर ये जो है बगदाद गया, पढ़ेंगे इस बारे में हम लोग अभी, खिलाफत अब्बासिया, फिर बगदाद से काहिरा गया, यहां फातिमी ने हुकूमत की, ये मिस्र पड़ता है, और फाइनली जो खिलाफत गई वो गई कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया जिसे इस्तांबुल भी कहते हैं, इसी को इस्तांबुल। ये जो ऑटोमन खिलाफत की जो है ये कैपिटल है इस्तांबुल। अभी आप लोग जानते हो कि डारिस इर्तुगुल एक सीरीज भी चल रहा है। ये डारिस इर्तुगुल क्या चीज है? ये खिलाफत उस्मानिया जो कायम किया कुलुस उस्मान ने, उस्मान के वालिद साहब का नाम है इर्तुगुल गाजी। ये बेसिकली जो सुलेमान शाह थे, सुलेमान शाह एक सरदार रहे, एक कबीले के, काई कबीला था, उनके बेटे हैं इर्तुगुल गाजी। ये एक गाजी इंसान रहा, ये मंगोलों से लड़ा, ये सलीबियों से, ईसाइयों से लड़ा इस्लाम की दिफा के लिए। उसका बेटा फिर कुलुस उस्मान, उसने खिलाफत कायम की, जिसको खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, और खिलाफत उस्मानिया का जो कैपिटल रहा वो कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल में रहा, और ये 1923 तक खिलाफत चलती रही। इस पूरे दुनिया में सबसे लंबे टाइम में खिलाफत जो चली है वो खिलाफत उस्मानिया चली। इस टाइम सीरीज भी चल रहा है, आप लोग चाहो तो ये खाली वक्त इसमें डायरेक्ट इर्तुगुल देख भी सकते हो, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, मजा भी लगेगा, बहुत कुछ सीखोगे भी आप। इसके बाद उसका अगला वो एपिसोड जो चल रहा है जिसको कहते हैं कुलुस उस्मान, बिल्कुल करंट चल रहा है, तो अगर किसी बच्चे को अच्छा है देख सकते हो। बात है, मैं बताना ही चाह रहा था कि मक्का कभी भी किसी मुस्लिम खिलाफत का कैपिटल नहीं रहा। ठीक है, तो ये बात रही कि अरब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के हालात क्या थे। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग इंशाअल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे, उनके सवाल हयात के बारे में, जिंदगी के बारे में। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, दिलदार रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।